السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ مسلمانوں کی حاجتیں پوری کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم بلائی کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو، اللہ اس کی حاجت پوری فرمانے میں لگا ہوتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی قیامت میں پریشانیوں سے کوئی بڑی پریشانی دور فرما دے گا، بے شک۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں اسی امر کی ترغیب دی گئی ہے کہ بغیر کسی دینوی مفاد یا مقصد کے محض رضا الہی اس کے لیے مسلمانوں کی حاجات و ضروریات پوری کی جائیں۔ یہ نہایت فضیلت والا عمل ہے۔ ایسے شخص کی حاجات خود اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے، اور آخرت میں اس کا جو اجر عظیم ملتا ہے وہ الگ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی بڑی تکلیف دور فرمائے گا۔ جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم دین تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کی تدریس سیکھتے یا سکھلاتے ہیں، بحث و تکرار کرتے ہیں، تو ان میں اس پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، انہیں رحمت ڈانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان فرشتوں میں فرماتا ہے جو ان کے پاس ہوتے ہیں، اور جسے اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا، رواہ المسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں مذکورہ فوائد کے علاوہ بہت سی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں، مثلا تنگ دست پر آسانی کرنے کی فضیلت، علم و شریعت حاصل کرنے کی صحیح کاوش کی فضیلت، قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے درس و تدریس، ارفام تفہیم کے لیے اجتماع کی ترغیب و فضیلت۔ نمبر 2، گھروں میں ختم قرآن کو جو محفلیں منعقد کر کے ان سے فوت شدگان کی بخشش و مغفرت کی امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، یہ الگ صورتیں ہیں جو ایک رسم رواج سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یاد رہے کہ مسلمان کا کوئی کام خلاف سنت نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، علاوہ ازیں اس حدیث میں نسبت پر اعتماد کرنے کی بجائے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی ترغیب و تلقین کی گئی ہے۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے باعث عبرت ہے جو اعمال صالحہ اور اخلاق عالیہ کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے اور صرف خاندانی عزت و شرافت پر اتراتے رہتے ہیں۔ اللہم محفوظنا منہم۔ شفاعت سفارش کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے کوئی اچھی سفارش کی اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے پاس کوئی ضرورت مند آتا تو آپ اپنے شرکائے مجلس کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے اس کے لیے سفارش کرو، تمہیں بھی اجر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر جو پسند فرماتا فیصلہ فرما دیتا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ ماشاء یعنی ایک اور روایت میں اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ فرما دیتا ہے۔ فائد نمبر 1، اس میں جس سفارش کی ترغیب دی گئی ہے وہ حلال و مباح امور میں ہے، حرام کام یا اسقاط حد مقرر شرعی سزا کی معافی کے لیے سفارش کرنے کی اجازت نہیں۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے منشاء الہی کے مطابق ہی کلام صادر ہوتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے خاوند کے قصے میں منقول ہے کہ اس بریرہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی مغیث خاوند سے رجوع کر لے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ رجوع کرنے کا مجھے حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں تو صرف سفارش کرتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے مغیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ رواہ البخاری۔ فائد نمبر 1، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی جو ایک غلام مغیث کے نکاح میں تھی۔ انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد اسلام نے لونڈی کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے غلام خاوند کے نکاح میں رہنا پسند کرے تو نکاح فسخ کرا سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا یہ حق استعمال کرتے ہوئے اپنے خاوند مغیث سے علیحدگی اختیار کر لی۔ نمبر 2، مغیث کو بریرہ سے بڑی محبت تھی، وہ اس کے پیچھے پیچھے پھرتا اور اس کی منتیں سماجت کرتا کہ تعلق زوجیت منقطع نہ کرے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اور مغیث کی حالت زار کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے سفارش کی تو وہ اپنے خاوند سے رجوع کر کے اس سے تعلق زوجیت بحال کر لے، لیکن چونکہ یہ حکم شرعی نہیں تھا، ایک مشورہ اور سفارشی ہی تھی، اس لیے بریرہ نے اس مشورے کو اپنے لیے مفید تصور نہیں کیا اور اسے قبول کرنے سے معذرت کر لی۔ نمبر 3، اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نے شخصی حقوق اور شخصی آزادی کو تسلیم کیا ہے اور اس کا وہ پورا احترام کرتا ہے بشرط یہ کہ وہ دائرہ شریعت سے متجاوز نہ ہو۔ اس آزادی کو جبرن و اکراہ سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ باب لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا۔ قال اللہ تعالی لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ قال اللہ تعالی والصلح خیر فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ وقال اللہ تعالی انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان میں سے اکثر سرگوشیوں یعنی مشوروں میں کوئی بلائی نہیں، مگر جو شخص صدقے یا نیکی یا لوگوں کے درمیان صلح کا حکم دے، اور فرمایا صلح بہتر ہے، اور فرمایا اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو۔ اور مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقیناً مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے ہر اس دن میں جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، تیرا دو آدمیوں کے درمیان عدل انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرنا صدقہ ہے، تیرا کسی آدمی کی اس کی سواری کے معاملے میں مدد کرنا تو اس پر سوار کرا دے یا اس کے اوپر اس کا سامان رکھوا دے صدقہ ہے، اچھی بات کہنا صدقہ ہے، ہر وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھائے صدقہ ہے، تیرا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ یعنی تعدل بینہما کے معنی ہے انصاف سے ان کے درمیان صلح کرا دینا۔ فائد نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے انسانی ڈھانچہ لچک دار بنایا ہے، یعنی اس میں ایسے جوڑ لگائے ہیں جس کی وجہ سے اس کی ہر قسم کی حرکت ممکن رہے۔ اگر یہ جوڑ نہ ہوتے تو اعضائے حرکت کرنے کے قابل نہ ہوتے، اگر ایسا ہوتا تو انہیں حسب منشا استعمال کرنا اس کے لیے ناممکن رہتا۔
اس اعتبار سے یہ جوڑ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جس پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ ہر انسان میں یہ جوڑ 360 کی تعداد میں ہے، جیسا کہ دوسری حدیث میں وضاحت ہے۔ یہ بھی اس کا احسان ہے کہ ادائیگی شکر کی نہایت آسان مختلف صورتیں بتلا دی ہیں، جس کی کچھ تفصیل مذکورہ حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ بعض روایات میں اس کے لیے طلوع شمس کے بعد 2 رکعت پڑھ لینے کو کافی قرار دیا گیا ہے، صحیح مسلم، صلاۃ المسافرین وکسرہا۔ اور بعد میں کہا گیا ہے اگر کچھ نہ ہو سکے تو لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے باز رہنا بھی صدقہ ہے، صحیح مسلم۔ کتاب الایمان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے اور وہ بلائی کی بات آگے پہنچاتا ہے یا بلائی کی بات کہتا ہے، یعنی 2 لڑے ہوئے شخصوں کو قریب لانے کے لیے اپنی طرف سے باتیں بنا کر پیش کرتا ہے، درحالیہ کہ وہ باتیں ان کی نہیں ہوتی، رواہ البخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت کلثوم نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں میں سے جو لوگ کہتے ہیں کسی بات کی اجازت دیتے ہوئے نہیں سنا سوائے 3 باتوں کے: لڑائی کے بارے میں، لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں، اور مرد کی اپنی بیوی سے اور عورت کی اپنے خاوند سے گفتگو میں۔ فائدہ نمبر 1، اس حدیث میں ایک نہایت اہم اصول کی نشاندہی کی گئی ہے کہ معاشرتی اصلاح یا خانگی اصلاح یا عام مسلمانوں کے مفاد کے لیے اگر جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آئے تو حرام ہونے کے باوجود ان 3 مواقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ 2 مسلمان بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہوں تو ان کے باہم بغض و عناد کو دور کرنے اور انہیں ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے کوئی شخص اپنے طور پر ایک دوسرے کے بارے میں اچھی باتیں پہنچاتا ہے تاکہ وہ صلح کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ نمبر 2، لڑائی کے موقع پر دشمن کو اصل صورتحال سے بے خبر رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ بھی بغض دفع جنگ جیتنے کے لیے ناگزیر ہوتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ نمبر 3، اسی طرح گھریلو زندگی کی خوشگواری کے لیے بعض دفعہ خاوند کو بیوی سے یا بیوی کو خاوند سے کوئی بات چھپانے کی ضرورت لاحق ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جھوٹ بولنا ناگزیر ہو جاتا ہے، چنانچہ شریعت نے اس کی بھی اجازت دے دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر 2 جھگڑنے والوں کی اونچی آوازیں سنیں، ان میں سے ایک دوسرے سے قرضے میں کمی اور کچھ نرمی کے مطالبے کر رہا تھا اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس باہر تشریف لائے اور پوچھا وہ شخص کہاں ہے جو اللہ پر قسم کھا رہا تھا وہ نیکی نہیں کرے گا؟ وہ شخص بولا کہ میں ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ ہی اس نے نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور اسے ان دونوں میں سے اس چیز کا اختیار ہے جسے وہ پسند کرے، یعنی قرض میں کچھ کمی کرا لے یا مہلت لے، رواہ البخاری و مسلم۔ یستودع کے معنی ہے کہ وہ اس سے قرض کی رقم میں کچھ کمی کرانا چاہتا ہے، اور یستعرف کا مطلب ہے کہ اس سے نرمی کا سوال کرتا ہے۔ متعالی کے معنی ہے حلف یعنی قسم اٹھانے والا۔ فائدہ نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ تنگ دست مقروض کے ساتھ احسان کرنا مستحب ہے، یعنی کچھ قرض معاف کر دے اور اس کو ادائیگی قرض میں آسانی تک مہلت دے دے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دے دو، اور اگر تم معاف ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 2، کوئی شخص نیکی نہ کرنے کا ارادہ ظاہر کرے تو اسے زجر و تنبیہ کی جائے تاکہ وہ اپنا ارادہ ترک کر کے نیکی کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ باہم جھگڑنے والوں کو یوں ہی نہ چھوڑ دیا جائے بلکہ ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 4، جھگڑنے والوں میں کو بھی مصلحین کے ساتھ تعاون اور ان کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے۔ بے شک
حضرت ابو العباس سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ عمر بن عوف کی اولاد کے درمیان کچھ جھگڑا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی معیت میں ان کے درمیان صلح کرانے کی نیت سے تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کو کچھ رکنا پڑا اور نماز کا وقت ہو گیا، چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں رک گئے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں کی امامت کرائیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ہاں اگر تم چاہتے ہو تو۔ بلال نے نماز کی تکبیر کہی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہوئے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باندھی اور لوگوں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں چلتے ہوئے تشریف لے آئے، حتیٰ کہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے ابو بکر کو مطلع کرنے کے لیے تالیاں بجانی شروع کر دی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ جب لوگوں کی تالیاں زیادہ ہو گئی تو متوجہ ہونے ہوئے اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی طرف اشارہ فرمایا تو ابو بکر نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اللہ کی حمد کی اور الٹے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہٹے یہاں تک کہ صف میں کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوئے گئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگوں تمہیں کیا ہے کہ جب تمہیں نماز میں کوئی نئی چیز پیش آتی ہے تو تم تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تالیاں بجانا تو صرف عورتوں کے لیے ہے، مشروع ہے؟ اس لیے یاد رکھو کہ جب نماز میں کسی کو کوئی نئی چیز پیش آئے تو وہ سبحان اللہ کہے، اسی لیے جو بھی سبحان اللہ کہتے ہوئے سنے گا وہ متوجہ ہوگا۔ پھر فرمایا اے ابو بکر تمہیں جب میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ نماز پڑھاتے رہو تو پھر تمہیں لوگوں کو نماز پڑھانے سے کس چیز نے روکا؟ ابو بکر نے عرض کیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کو نماز پڑھائے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ حبسہ کے معنی ہے لوگوں نے آپ کے مہمان نوازی کے لیے روک لیا۔ فائد نمبر 1، بنو عمر بن عوف اوس کا ایک بڑا قبیلہ تھا جس میں کئی خاندان تھے۔ یہ قبا میں رائش پذیر تھے۔ ان کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے پر خشت باری اور سنگ زنی کی اطلاع ملنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرنا بہت ضروری ہے تاکہ جھگڑا شدت اختیار نہ کرے۔ ابتدا ہی میں صلح کا اہتمام نہ کیا جائے تو جھگڑا شدت و وسط اختیار کر جاتا ہے اور پھر صلح کا کام بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، یکے بعد دیگر ایک ہی نماز 2 اماموں کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، نماز کی حالت میں امام کو تنبیہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کہنا چاہیے، البتہ عورتیں صرف تالی بجائیں۔ نمبر 4، بے وقت ضرورت نماز میں التفات یعنی تھوڑا سا مڑ کر یا کھنگیوں سے دیکھنا جائز ہے۔ اسی طرح آگے پیچھے تھوڑی حرکت کرنا بھی جائز ہے۔ یہ وہ عمل کثیر نہیں جس سے نماز باطل ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔